نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے، اذ قضی الامر جب ہر اہم بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم اور وہ فی غفلت غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے انہیں ڈرائیے جو حسرت والا دن ہے، اور یہ ایمان ہی نہیں لاتے، غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں مینڈا ہوگا، جنت اور دوزخ کے درمیان میں اسے لے آئے گا، آواز دے گا جنت والوں کو، اے جنتیوں ذرا ادھر دیکھو۔ جنتی دیکھیں گے تو فرمائے گا کیا اسے پہچانتے ہو؟ جی ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ کیونکہ موت کا مزہ ہر کسی نے چکھا ہونا ہے، ہر کوئی جانتا ہوگا کہ یہ موت ہے۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا فرشتہ، اے جہنمیوں ذرا ادھر دیکھو۔ جہنمی سر کو اٹھائیں گے، اسے پہچانتے ہو؟ جی جی ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ تو فرشتہ سب کے سامنے مخاطب کر کے بلا کر اسے ذبح کر دے گا اور کہے گا یہ لو، موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد تم جہاں ہو تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ اس وقت جہنمی حسرت کریں گے کہ ہائے کاش دنیا کے اندر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جب موت کو ذبح کیا جائے گا نا، جہنمیوں کے اندر اتنی زیادہ حسرت آئے گی، اتنی حسرت آئے گی، اگر حسرت سے وہ موت ذبح نہ ہوئی ہوتی تو جہنمیوں کو موت جہنم میں آ جاتی۔ اتنی زیادہ حسرت کہ حسرت سے دل پھٹنے کے قریب۔ لیکن یہاں اگر ہم نے غور نہ کیا اپنے اعمال پر، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ پہچانا، پھر تو وہ حسرت در حسرت آتی رہے گی۔ کبھی وہ حسرت ہے، سورۃ اعراف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، کہیں گے اے جنت والو، اے میرے بیٹے، اے میرے باپ، اے میرے بھائی، اے میرے محلے والے، اے میرے رشتہ دار، یار تیرے مجھ پر دنیا میں بڑے احسان تھے، ہم بڑے اکٹھے کھایا کرتے، بیٹھا کرتے، کھیلا کرتے، ہم اکٹھے سفر کیا کرتے، اکٹھے تجارتیں کیا کرتے۔ اللہ کے لیے آج مجھے کوئی چیز دے دے کھانے کے لیے، ایک بوند پانی کی، ایک قطرہ پانی کا مجھے دے دیا جائے تو کہا جائے گا کہ اے جنتیوں دیکھنا کہیں وعدہ نہ کر لینا، ہم نے ان پر جنت کی تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ حسرت پانی پینے کی اللہ نے کام بنا دیں گے۔ یہ حسرت آئے گی ان کے دل میں۔ دوسری وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی نے حسرت کے دن سے ڈرائیے، ایک نہیں 20 حسرتیں وہاں پر ہوں گی، ہر حسرت کو جھٹلا دیا جائے گا۔ اس وقت ایک حسرت یہ بھی ہوگی، جہنمی کہیں گے یا باری تعالیٰ ایک دن کے لیے صرف ہمیں موت دے دے، ایک دن ہم مرنا چاہتے ہیں، مر کر ہی اس عذاب سے خلاصی پا لیں۔ یہ حسرت بھی ناکام کر دی جائے گی۔ کبھی وہ حسرت کریں گے اے مالک فرشتے وَنَادَوْا یا مالک لیقضی علینا ربک انکم ماکثون، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک دن کے لیے ہی موت دے دے، ہم ایک دن کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ مالک فرشتے سے التجائیں کریں گے، یہاں پر بھی فرشتے انہیں جھٹک دیں گے، ڈانٹ دیں گے، کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے ڈرایا نہیں تھا، ان حسرتوں کا بتایا نہیں تھا،
جی جی بتایا تھا، رسول آئے تھے، پھر ڈانٹ دیا جائے گا کہ دوبارہ ایسی بات نہ کرنا کہ اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ ایک یہ حسرت بھی ہوگی، یہ حسرت بھی کریں گے کہ یا رب سورت، جیسا کہ یہ قرآن کی سورت حاقہ کے اندر آیات آتی ہیں، کہیں گے یا باری تعالیٰ میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے والدین کو اللہ ساری دنیا کو پکڑ دے، جہنم کے اندر ڈال دے میرے فدیے کے طور پر، لیکن اللہ آج مجھے بچا دے۔ اس حسرت کو بھی ناکام کر دیا جائے گا۔ صرف ایک حسرت کے طور پر رہ جائے گی کہ بندہ روئے گا، چلائے گا، اللہ پھینک میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو، میرے والدین، میرے عزیز و اقارب کو، اللہ سب کو پھینک دے، مجھے نکال لے۔ ہاں اس دن اس کی یہ حسرت بھی ناکام کر دی جائے گی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی نے حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ حسرت کا دن میرے بھائیوں بڑا ہی سخت، بڑا گمبھیر اور وہ بڑا ہی سخت مرحلہ ہے، چاہے وہ قبر سے اٹھنے کے ایام ہیں، چاہے وہ پل صراط سے گزرنے کے ایام ہیں، چاہے وہ جہنم میں جلنے کے ایام ہیں، اللہ محفوظ فرمائے ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے۔ ایک یہ حسرت بھی کریں گے۔ ہاں میرے بھائیو یہاں پر نا ذرا رکیں، غور کریں کہ اپنی اولاد کے لیے بندہ حرام و حلال کی تمیز ہی نہیں کرتا۔ یہاں پر 2 مرلے جگہ بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا کاروبار چمکانے کے لیے یہ روٹی کھانی ہے نا، غربت کے ایام میں کھانے روٹی ہی کھانی ہے، اور اگر پیسے 4 آ گئے پھر بھی یہ کھانی یہ روٹی ہی ہے، لیکن اسے تھوڑا اچھا بنا لیں گے۔ لیکن اگر اس میں حرام کی ملوث ہو گیا، اس میں حرام کی ملاوٹ آ گئی، تو پھر سمجھ لینا وہ آپ روٹی نہیں کھا رہے، وہ پھل نہیں کھا رہے، جہنم کے انگارے آپ کے پیٹ میں جا رہے۔ حسرتیں بڑھتی جائیں گی انہی کو جن کے لیے آج حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے۔ بندہ حسرت کرے گا یا باری تعالیٰ انہیں آج اٹھا جہنم میں پھینک دے، میرے فدیے کے طور پر مجھے نکال دے۔ ایک حسرت یہ بھی ہوگی، کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے اللہ کاش آج تو ہمیں مٹی کر دے، مٹی کر دے ہمیں۔ لیکن یہ حسرت بھی ان کے پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ مسلسل عذابوں سے دوچار کیا جائے گا۔ ایک حسرت یہ بھی کریں گے کہ ہمیں نکالا نہیں جا رہا، ہمیں موت نہیں آ رہی، پانی نہیں دیا جا رہا، رزق نہیں دیا جا رہا، ہمارے فدیے کے لیے بیوی بچوں کو، خاندان کو جہنم میں نہیں پھینکا جا رہا۔ اے اللہ پھر اتنی تو ہمیں اجازت دے دو نا، جو مولوی، جو پیر، جو علماء، جو ملنگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اللہ سیدھے ٹریک سے ہمیں ہٹا دیا ہے، اللہ آج اتنی اجازت ہی دے دے کہ ہم انہیں اپنے پاؤں سے روند ڈالیں۔ وہ میرے دوست جنہوں نے مجھے غلط راستوں پر لگا دیا، جو میرے ساتھ چوکوں میں رات بھر گپیں تو لڑاتے تھے، لیکن کبھی بھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آؤ یار 2 رکعت نماز ہی مسجد میں جا کر ادا کرائیں۔ وہ میرے ساتھ مل کر سینمے کی ٹکٹیں خرید کر فلمیں تو دیکھا کرتے تھے، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اذان کی آواز سن کر کہیں یار آؤ آج مسجد چلتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ مل کر ڈاکہ زنی، چوری چکاری، رزق کا ہیر پھیر یہ تو کیا کرتے تھے، کبھی یہ توفیق نہیں انہیں ہوئی تھی کہ آؤ آج ذرا جا کر اللہ کی عبادت ہی کرائیں، آج ذرا جا کر کسی اہل علم سے کچھ مسائل ہی پوچھائیں۔ کبھی مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملی تو میرے بھائیوں یہ حسرت کریں گے اللہ آج یہ اجازت دے دیں ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ اِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب ہر اہم فیصلہ کر دیا جائے گا، 90 رجسٹر، 99 رجسٹر تا حد نگاہ
جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑے ہوں گے تیرا راتوں کے اعمال، تیرے دن کے اعمال، تیرے تنہائیوں کے اعمال، تیرے دوست و یاروں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے ہر عمل اس میں درج ہوگا۔ کہا جائے گا آج پڑھتا جا اور شرماتا جا، وہ دنیا کی زندگی کو یاد کرتا جا، ایک ایک لمحہ جو تو نے گزارا ہے آج کفِ افسوس کا عالم ہے یا خوشی کے ایام ہیں۔ اگر یہاں پر اللہ سے ڈر گیا، اپنے لیل و نہار کو بہتر کر لیا، یہ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، اسے بہتر کر لیں، اللہ کے خوف سے گزار لیں، آگے جو ہمیشہ والی زندگی ہے میرا رب اسے سکون سے بھر دے گا۔ ایک یہ بھی حسرت ہوگی، مال تھا نا، مال بندے کے پاس جمع کر کر کے رکھا ہے، جمع کر کر کے رکھتا گیا، موت آ گئی، مال ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، کسی کو تو نہیں نا پتا موت نے کب آ جانا ہے۔ اس وقت پھر پچھتائے گا کہ کاش میں نے اس مال میں سے یتیموں کا حصہ نکالا ہوتا، اس مال میں سے غریبوں کا حصہ نکالا ہوتا، اس مال میں سے کوئی مسجد بنا دی ہوتی، اس مال میں سے کسی مدرسے کی مدد کر دی ہوتی، اس مال میں سے کسی بیوہ کی ڈھارس بندھا دی ہوتی، اس مال میں سے میں نے کسی یتیم غریب مسکین کا بھلا کر دیا ہوتا، تو یہ مال آج ایک کے بدلے میں میرا رب مجھے 700 گنا عطا کر دیتا۔ اور یہ مال اگر اللہ کی رضا کے لیے آدھی کھجور ہی دے دی جائے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس کو رکھ لیتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ آدھی کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ قیامت والے دن نامہ اعمال تو لے جائیں گے، احد پہاڑ کے برابر بھی ایک نیکی لائی جائے گی۔ یا باری تعالیٰ اتنی بڑی نیکی کون سی؟ اللہ فرمائیں گے یہ تیری وہی آدھی کھجور ہے جو تو نے میرے ڈر سے دی تھی، یہ وہی تیری آدھی کھجور ہے جو مجھے یاد کرتے ہوئے میرے راستے میں صدقہ کی تھی۔ ہم نے اس کی پرورش اس طرح کی ہے جیسے دنیا میں کوئی اپنی گائے کے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، اور اسے ہم نے احد پہاڑ کے برابر کر دیا ہے۔ حسرتیں 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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی آج انہیں ڈرائیے حسرت کے دن سے۔ میرے بھائی ایک حسرت نہیں، جگہ جگہ پر حسرتیں ہیں۔ کبھی کہیں یہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جاتا، کبھی یہ حسرت کرے گا کہ اللہ جہنم کے اندر اندھیرا اتنا ہے ہاتھ ہی نہیں نظر آ رہا، اللہ تھوڑی سی روشنی کی کرن بھیج دے، ایک روشنی کی کرن بھی جہنم کے اندر نہیں آنے دے گا میرا رب۔ اس دن حسرتیں کرے گا لیکن کوئی حسرت کام نہیں آنی، کوئی حسرت سنی نہیں جانی۔ اس دن آنسو اتنے بڑا بہائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے آنسو ہی آنسو ہیں، اور آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسوؤں کی جگہ پر خون آنکھوں سے بہنے لگے گا، لیکن یہ روتا روتا چلا جائے گا، ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَطَاعَنَا اللَّهَ وَأَطَاعَنَا الرَّسُولَ، ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور رو رو کر کے کہے گا ہائے کاش میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آج عقل سلیم دی ہے، تجھے رانا جسم عطا کیا ہے، تجھے جوانیاں میرے رب نے دی ہیں، آج زندگی کے ایام ہیں اللہ کی طرف پلٹ آنے کے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آؤ ذرا اپنا سیاہ نامہ سفید کر لیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو منا لیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے میرے بھائیو ہم جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے رجوع کر لیں، وگرنہ میرے بھائیوں وہ معاملے بڑے سنگین ہیں، بڑے سخت ہیں۔ یہ ساری حسرتیں، یہ ساری میں نے قرآن کے یاد کے ترجمے مختلف جگہوں سے یا صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند رکھی ہیں حسرتیں، وگرنہ وہاں قدم قدم پر حسرتیں ہوں گی۔ اور میرے رب نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ان حسرتوں سے ڈرا دو۔
جس دن ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال گزار دیے ہیں، پتہ نہیں آگے والے 10 سال اور نصیب ہونے ہیں کہ نہیں۔ میں نے 30 سال، میں نے 35 سال، میں نے 40 سال، 50 سال، 60 سال گزار دیے ہیں۔ اور سن لیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے 60 سال دنیا میں گزار لیے، اللہ قیامت والے دن اس کا کوئی عذر سنے گا ہی نہیں۔ بھئی تو نے 60 سال گزارے ہیں، 60 سالوں میں تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے؟ تو نے 60 سال گزارے ہیں، کیا تو کسی عالم کے پاس بیٹھا ہی نہیں کہ مجھے وضو سکھا دو، مجھے نماز سکھا دو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے آخرت کے کوئی احوال بتا دو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میری نماز سیدھی کروا دو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، جو نماز، جو مال میں نے جمع کر کے رکھا ہے، مجھے بتاؤ اس کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، صدقات و خیرات کیسے کرنا ہے۔ 60 سال گزار لیے، میرے رب نے کوئی عذر نہیں سننا۔ اللہ کے لیے یہ 60 سال سے پہنچنے سے پہلے اپنی زندگی کو جنت کے ٹریک پر لے، وہ سیدھا راستہ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان ھذا صراطی مستقیما، لوگوں یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی ندامتوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جس طرح یہاں اکٹھے ہیں، میرا رب جنت الفردوس میں بھی ہمیں اکٹھے فرما دے۔ جو ہمارے بہن بھائی والدین جس بھائی کے بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کو جنتوں میں جگہ عطا فرما دے۔ جن کے والدین عزیز و اقارب اور بڑے عزیز چہیتے زندہ ہیں، اللہ تا دیر ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔